نے سوچنے پر مجبور کیا اور یہ انتہائی سنجیدہ خبر ہے۔ اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں، ہارموز میں جہازوں پر گولی باری کی جانکاری سامنے آئی ہے۔ 2 بھارتی جہازوں پر یہ گولی باری ہوئی ہے، یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو دیکھیے کس طرح سے فائرنگ کی جانکاری سامنے آئی ہے۔ بھارت نے ایرانی راجدوت کو طلب بھی کیا ہے۔ سفارتی دورہ کیا معمول کی سفارتکاری ہے یا بدلتے ہوئے عالمی نظام میں ایک نئی صف بندی کی علامت؟ دنیا جس تیزی سے یونی پولر نظام سے ملٹی پولر نظام کی جانب بڑھ رہی ہے، وہاں علاقائی طاقتیں یا مڈل پاورز اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے نئے اتحاد اور فریم ورک تشکیل دے رہی ہیں۔ ان سب کے بیچ بھارت میں سیوکت عرب امارات کے راجدوت عبد الناصر جمال اشلالی کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ The Strait of Hormuz is, as you also have just explained, is not open. Access is being restricted. It is the world's largest crude oil importer. A significant share of that supply, along with LPG, the cooking fuel hundreds of millions of Indian households depend on, moves through this passage. They prepared for this scenario long ago. The Habshan-Fujairah pipeline bypasses the strait entirely, and it can export 1.5 million barrels per day, which is more than half our total crude exports. Cargo shipments are being rerouted to our east coast ports at Fujairah and Khor Fakkan, which sit outside the strait. In January, the UAE and India signed a $3 billion LNG supply deal, and both leaders have committed to reaching $200 billion in bilateral trade by 2032. Nothing over recent weeks has shaken our confidence in this partnership. Our energy ties with India are not built on a single pipeline or a single contract. This is a deep architecture built for resilience and will overcome this period of instability. سب سے پہلے ناظرین خبر یہ ہے یا سوال یہ ہے پاکستان کے اندر کہ کنفیوژن ہے گلوبلی انٹرنیشنلی پوری دنیا بھر کے میڈیا میں ڈونلڈ کے بیانات ان کی پریس ٹاکس کو سنا بڑے غور سے سنا۔ ایک ایسا معاملہ بن گیا ہے جو کسی کو معلوم ہی نہیں تھا 28 فروری کو ایران پر کیے گئے حملوں سے پہلے۔ اور یہ جتنا حساس جغرافیائی معاملہ وقتوں کے درمیان راستہ آرام سے نکل سکتا ہے یا یہ ہمیشہ کے لیے ایک نئی ریڈ لائن بن کے ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے؟ کے سامنے پاکستان ایک پیس میکر بنا ہوا تھا اور اسی وقت یو ای نے دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ تمہارا یہ پیس میکر ہمارا قرضہ واپس کرنے کے بھی قابل نہیں۔ لیکن انہوں نے اس بات کو بہت صاف طریقے سے بتایا ہے کہ کوئی بھی دیش بھارت اور یو اے ای کی دوستی میں بادھا نہیں بن سکتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے اور بھارت کی دوستی اور جو ارجا سمبند ہے وہ کسی ایک پائپ لائن یا کسی ایک انوبند پر آدھارت نہیں ہے، یہ وہ دوستی ہے جو تمام استھرتاؤں کے دور سے بھی سفلتا پوروک پار ہو کر نکل آئے گی۔ میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو 3-4 واقعات ایسے ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں یہ ساری صورتحال اچانک ہمیں بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر ایک ایسے لمحے میں جب پاکستان ایک ریجنل پاور ہاؤس کے طور پر ابھرا تھا، پہلی بار بطور صدر پاکستان کے سرکاری دورے پر تشریف لاتے ہیں۔ یہ کوئی اجنبی نہیں تھے پاکستان کے لیے۔ MBZ دہائیوں سے پاکستان آتے رہے ہیں، لیکن ذاتی دوروں پر شکار کے لیے بلوچستان اور پنجاب کے صحراؤں میں ہوباڑا بسٹرڈ کا شکار خلیجی شاہی خاندانوں کی پرانی روایت ہے اور پاکستان اس کے لیے برسوں سے پرمٹ دیتا آیا ہے۔ 23 دن بعد محمد بن زائد نئی دہلی گئے، وہاں کا منظر مختلف تھا۔ پوری سرکاری آن بان کے ساتھ استقبال، وزیر اعظم مودی کے ساتھ اسٹریٹجک ڈیفنس پارٹنرشپ کا لیٹر آف انٹینٹ سائن ہوا، $3 ارب کا LNG معاہدہ ہوا، $200 ارب کا ٹریڈ ٹارگٹ طے ہوا، 900 ہندوستانی قیدی رہا کر دیے گئے خیر سگالی کے اظہار کے طور پر۔ ہندوستانی میڈیا نے رات بھر پروگرام کیے، ٹائمز ناؤ، ریپبلک ٹی وی اور ABP سب نے ایک ہی سوال پوچھا، پاکستان کو مختصر ملاقات، ہندوستان کو فل سٹیٹ وزٹ، پاکستان میں کچھ سائن نہیں ہوا، ہندوستان میں اسٹریٹجک ڈیفنس پارٹنرشپ سائن ہوئی، پاکستان کے JF-17 جیٹس نے اس شخص کو آسمان میں سلامی دی جو آج 23 دن بعد پاکستان کے دشمن کے ساتھ ڈیفنس ڈیل کرنے والا تھا۔ پاکستان نے کیا کہا؟ سرکاری بیان آیا، نہایت خوشگوار اور نتیجہ خیز ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے ٹویٹ کیا، میرے عزیز بھائی، پاکستان خاموش رہا کیونکہ اس کے پاس خاموش رہنے کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اطلاعات آپ کے پاس بھی آئی ہیں اور یہ یو اے اس طرح کیوں بیہیو کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے انڈیا کو بھی چونکہ وہاں ایکسیس ملی ہوئی ہے اور اسرائیل کو بھی ایکسیس ملی ہوئی ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بھائی ٹرمپ نے پاکستان میں کیا مانا ہے۔
वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कह रहा है कि डोनाल्ड जे ट्रंप मंडे वाले दिन पाकिस्तान के अंदर आएगा और यहां पर फाइनल नेगोशिएशंस होंगी, डिस्कशंस होंगी और ट्रंप एक फाइनल डील स्ट्रक करेगा। इस तरह करके डॉक्यूमेंट्स को, कागजात को वो लहराएगा और डील ऑफ द सेंचुरी वो उसे करार देगा। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट के तौर पर वो उसे गर्दानेगा। बहरहाल ट्रंप जो भी करे नाज़रीन, डील होनी चाहिए, अमन होनी चाहिए। और ईरान के बीच मिडल ईस्ट की सिचुएशन को लेकर जो बातचीत चल रही है, जो टॉक्स हो रही हैं, उसके अंदर ये टॉक्स भी हुई हैं और वो ये है कि जो अमेरिका है वो ईरान से जो न्यूक्लियर डस्ट है वो तो लेगा ही लेगा। जो एनरिच्ड यूरेनियम है, एनरिच्ड यूरेनियम ईरान का, वो ले लिया जाएगा और ईरान अपने न्यूक्लियर हथियार भी सरेंडर करेगा। और ईरान इस बात पर भी सरेंडर करेगा कि वो अब न्यूक्लियर नहीं बनाएगा, न्यूक्लियर कंट्री नहीं बनेगा। दोनों के बीच ये बातचीत हुई है, जो कि आपको पता है कि बातचीत टॉक्स जो है, पीस टॉक्स, वो वाया पाकिस्तान चल रही हैं और कि ईरान को ये ऑफर किया गया है कि $20 बिलियन, $20 बिलियन ले लो और सरेंडर कर दो। अच्छा, अब 20 शुक्रिया नादिर। एक हम टर्म यूज़ करते हैं U2 और I2। U2 और I2 बुनियादी तौर पे एक नेक्सस है। U2 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और UAE है और I2 के अंदर इंडिया और इजराइल है। अब देखिए, इस जंग जब शुरू हुई तो इंडिया इजराइल के विजिट पे गया। फिर आप देखेंगे कि इस रीजन के अंदर इजराइल का सबसे बड़ा पार्टनर जैसे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, वो उसको अमेरिका के हवाले करना होगा और साथ ही वो अपने न्यूक्लियर हथियार भी अमेरिका के हवाले करेगा और उसके बाद वो न्यूक्लियर नहीं बनाएगा, वो इसका ऐलान भी करेगा। यानी ये भी मानेगा, ऐलान करे या ना करे, अनाउंसमेंट हो या ना हो, लेकिन अंदर खाने ये डील हो जाएगी कि और ईरान के बीच मिडल ईस्ट की सिचुएशन को लेकर जो बातचीत चल रही है, जो टॉक्स हो रही हैं, उसके अंदर ये टॉक्स भी हुई हैं और वो ये है कि जो अमेरिका है वो ईरान से जो न्यूक्लियर डस्ट है वो तो लेगा ही लेगा। जो एनरिच्ड यूरेनियम है, एनरिच्ड यूरेनियम ईरान का, वो ले लिया जाएगा और ईरान अपने न्यूक्लियर हथियार भी सरेंडर करेगा और ईरान इस बात पर भी सरेंडर करेगा कि वो अब न्यूक्लियर नहीं बनाएगा, न्यूक्लियर कंट्री नहीं बनेगा। दोनों के बीच ये बातचीत हुई है, जो कि आपको